السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہمیں ایک بار پھر یہاں اکٹھے ہونے کا موقع دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے رمضان کے آغاز میں ایک کورس شروع کیا سافٹ اسکلز کا۔ قرآن کی روشنی میں ہم ان سافٹ اسکلز کا جائزہ لیں۔ تو پہلی سافٹ اسکل جس کو ہم نے ڈسکس کیا وہ لیڈرشپ تھی۔ دوسری جو سافٹ اسکل ہم نے ڈسکس کی تھی وہ ٹیم ورک تھی۔ تیسری جو ڈسکس کی تھی وہ کوالٹی والی تھی۔ آپ میں سے بعض ایسے طلباء ہیں یا طالبات ہیں جنہوں نے تمام پروگرامات میں شرکت کی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز کافی کم آ رہی ہے۔ کم آ رہی ہے جی، سب کو کم آ رہی ہے یا آپ کو کم آ رہی ہے سہیل بھائی؟ آج جو ہے تیسرا پروگرام کوالٹی کے حوالے سے تھا۔ اب جو ہے وہ ہم ڈسکشن جو کرنے چلیں وہ خود اعتمادی یا سیلف کانفیڈنس پہ کرنے چلیں۔ تو سیلف کانفیڈنس قرآن کی روشنی میں، یہ تینوں چیزیں بھی ہم نے قرآن کی روشنی میں دیکھی تھی، اب سیلف کانفیڈنس بھی ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے۔ جیسا کہ ہمارے پروگرام میں ہوتا ہے کہ میں آپ سے بہت سارے سوالات پوچھتا ہوں اور وہ سوالات جو ہے وہ آپ ریز ہینڈ کریں گے، تو ریز ہینڈ کرنے کے نتیجے میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ ان سوالات کے جوابات دینا چاہتے ہیں تو یا چاہتی ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے کو ہوسٹ جو ہے نا وہ آپ کو دعوت دیں گے کہ آپ کو ریز ہینڈ کرنا ہوگا اور پھر جو ہے وہ آپ کو موقع ملے گا کہ آپ جواب دے سکیں۔ تو جب آپ جواب دے دیں تو اپنے ہینڈ کو جو ہے وہ لوور ڈاؤن کر دیے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اب یہ پرانا والا ریز ہینڈ نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے وہ نیا والا ریز ہینڈ ہے۔ تو آج کا ایجنڈا جو ہے وہ کیا ہے؟ آج کا ایجنڈا جو ہے وہ ابتدائی گفتگو ہے، اور ابتدائی گفتگو میں بے شک جو پرانا طریقہ ہے ہمارا، آپ سے چند سوالات کیے جائیں گے۔ اس کے بعد میں قرآن اور خود اعتمادی پہ کچھ باتیں رکھوں گا آپ کے سامنے، درمیان میں پھر سوالات آ جائیں گے اور پھر اختتامیہ پہ گفتگو کا اختتام ہوگا۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم انٹروڈکٹری ٹاک، اور اس کے اندر سوالات آپ کے سامنے آئیں گے۔ پہلا سوال جو ہے وہ ایک تصویر ہے، اس پہ آپ کو تبصرہ کرنا ہے یا آپ کو بتانا ہے کہ آپ اس تصویر میں کیا محسوس کر رہے ہیں۔ یہ ایک تصویر ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے اس تصویر کو، آپ ریز ہینڈ کر کے جو ہے وہ اپنا انالیسس جو ہے وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ اس تصویر میں کیا دیکھ رہے ہیں۔ ایک ریز ہینڈ ہوا ہے، دو ہو گئے۔ سہیل بھائی آپ کریں گے یا پھر انمیوٹ، آسک ٹو انمیوٹ، یا میں کروں؟ اچھا، میں سب سے پہلے پارس اینڈ شہیرہ کو کہتا ہوں آسک ٹو انمیوٹ۔ جی پارس اینڈ شہیرہ۔ یہ اس میں ایک بلی ہے اور اس ایک بلی سے اتنے سارے ڈاگز ڈر رہے ہیں۔ ڈر رہے ہیں، اچھا جی، ویری گڈ۔ جی عبداللہ میں جی، سہیل بھائی اب آپ کر لیں کور نا۔ جی عبداللہ میں آپ کر رہا بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس تصویر میں یہ بلی میں سیلف کانفیڈنس اور یہ کتے سے دیکھ رہا اور یہ کتوں کے پاس سے جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی عمر حسن میں نے آپ کو کیا ہے unmute۔ جی، اس میں یہ بلی چل رہی ہے بغیر ڈرے، بغیر جھجکے، راستے پہ چل رہی ہے، اور کتے یعنی اتنے بڑے جانور کے سامنے کھڑے، اتنے بڑے اور خطرناک جانور جو اس کے لیے بہت خطرناک ہے اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کوئی اسے کچھ نہیں کر رہا، کوئی کتا اسے۔ نائس۔ چلیں، تین جو ہے ہمارے طلبہ طالبات نے جوابات دیا ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ اگلی تصویر بھی آئے گی تو میں اس میں آپ سے انالیسس چاہوں گا، بلکہ شاید ویڈیو آئے۔ آپ ریڈی رہیں، اگلا سوال جو آپ کے پاس آ رہا ہے۔ اس ویڈیو کلپ کے اندر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ جی آپ نے کلپ دیکھ لیا ہوگا اچھی طرح، بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، کسی نے ہاتھ اٹھایا تو وہ کر سکتے ہیں۔ جی یہ میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے عائشہ۔ یہ اس میں دکھانے کی ایک بندہ
किससे जो है ना वो इससे पहले मारिस थे वो बॉल को, फिर बाद में किसी से मिलने गया, फिर जो है ना बाद में वो बॉल खुद ब खुद अंदर उसमें चली गई। नाइस और कोई ऐसा जी इसमें जी, इसमें उमर। ये है कि वो आदमी देख भी नहीं रहा, यानी इससे इतनी श्योरिटी थी कि उसका स्ट्रोक सही जाके होल पे उसका स्ट्रोक की वजह से बॉल सीधी होल पे ही जाएगी। नाइस। और अब्दुल्ला अब्दुल्ला इस वीडियो क्लिप में हो रहा है कि ये दो बंदे गोल्फ खेल रहे हैं और फिर इस बंदे ने बॉल जो गेंद है उससे फेंका और फिर उसने देखा नहीं और बॉल अंदर चली गई क्योंकि वो बंदा सेल्फ कॉन्फिडेंट। नाइस। फिर अगले सवाल में अगर किसी ने हाथ उठाया तो जवाब आ गए, तो हम अगले स्लाइड पे जो सवाल हैं उसमें कर लेंगे। अपने लोअर हैंड कर लें ताकि अगली स्लाइड पे हम जाए ना। जी इस पे आपका क्या तबसरा है, इस तस्वीर पे, इस वीडियो क्लिप पे? जी कौन, किसी ने रेज हैंड किया? नसरुल्ला। जी नसरुल्ला साहब ने प्लीज किया, मैंने आपको अनम्यूट किया, प्लीज बताइए। जी इसमें ये दिखा रहे हैं कि बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है, मारने जा रहा था बहुत ऊपर से, फिर ओवर कॉन्फिडेंस हो के फिर से नहीं लगा। अच्छा वेरी गुड। और कोई है? जी मोहम्मद अब्दुल्ला खान। इस वीडियो क्लिप में हो रहा है कि ये बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट है और ये चाह रहा है कि गेंद ऊपर उछले, लेकिन इससे फिर वो गोल्फ क्लब गिर जाता है और ये भी गिर जाता है। नाइस। अच्छा और पारस जी पारस एंड शायरा। इसमें ये हो रहा है कि बच्चे ने बगैर देखे मारा है और उसने प्लानिंग किए बगैर ही, यानी कि देखा है नहीं कि कहाँ है बॉल, और वो उसने मार दिया तो उसका निशाना नहीं लगा। गुड। अच्छा आपको याद होगा आखिरी क्लास में जो है ना, अच्छा किसी अब और भी बहुत सारे सवाल जो है ना वो बाद में हम और देख लेंगे, अभी और भी स्लाइड में सवाल आ रहे हैं ना, ठीक है, तो वरना बहुत लेक्चर लंबा हो जाएगा ना प्रोग्राम। तो आपको याद होगा आखिरी जो प्रोग्राम हुआ था क्वालिटी वाला, उसमें हमने एक बात की थी, अच्छा वीडियो ना खोले ना, आखिरी प्रोग्राम जो क्वालिटी वाला हुआ था आपको याद होगा, तो हमने कहा था कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो ये देखें शुरू में जो है ना, जब इंसान अपनी जिंदगी का आगाज करता है तो बड़ी गलतियां करता है, बहुत जो है उसे जो है वो शिकस्तें नाकामियां होती हैं, लेकिन ये गोल्फ है, गोल्फ के अंदर किसी ने इतनी सारी फेंकी नाकामियां तब जाकर एक बॉल जो है वो अंदर गई है ना। तो यहाँ पर जो देखने वाली चीज है, पहली वाली पीछे वाली स्लाइड में क्या था, उस बंदे ने बॉल फेंकी गोल्फ की और वो सीधी जो है अपने होल में गई और उसको देखने की जरूरत भी महसूस नहीं हुई। लेकिन इस बच्चे का भी आगाज है, बेचारा ये कोशिश कर रहा है और जो है वो इसको किस चीज की जरूरत है, प्रैक्टिस की। जब इसको प्रैक्टिस करेगा, ये मेहनत करेगा, बड़ा होगा, तो फिर ये भी वैसे ही हो जाएगा कमाल का खिलाड़ी जैसा वो पीछे वाला खिलाड़ी था। अभी जो है ना वो एक प्रोसेस से वो गुजर रहा है, लेकिन ये कोशिश कर रहा है, अभी नाकाम हुआ, धड़ाम से गिर गया, लेकिन मुस्तकबिल में इंशाल्लाह ताला ये कामयाब होगा। तो इसमें मैसेज क्या है इस स्लाइड का, कि आप अपनी कमजोरी को, नाकामी को जो है ना वो इसमें ना कीजिएगा, इसका नतीजा ये ना निकालिएगा कि मैं ये काम नहीं कर सकता। आपको मेहनत करनी है, तब जाकर आप जो है किसी फन के माहिर बनेंगे। अच्छा अगली स्लाइड जो है वो स्लाइड में पिक्चर है, व्हाट इज नोटेबल थिंग इन दिस पिक्चर। तो इसको जरा देखिए, इस पे आपका क्या तबसरा है? जी कोई भी अगर इस पे बात करना चाहता है हैंड रेज करें प्लीज। और उमर हसन ने हैंड रेज किया, मैंने आपको अनम्यूट किया, प्लीज आप बोले। जी इसमें एक चूटी किसी मक्खी की डेड बॉडी की को कुछ शायद खा रही है, क्या कर रही है। ठीक है उमर, और किसी का है रेज हैंड? जी जैनब का है। जी जैनब। इस पिक्चर पे है कि ये एंट किसी बी या इंसेक्ट की जो होना ही कुछ है उसका निकाल रही जब वो मरी हुई है।
ओके जी, आयशा फरहान। इस पर एक पिक्चर में है एक शहद की मक्खी मरी हुई और सोनी थी, उसकी टांग को पकड़ कर लेके जा रही है। और जी पारस। हाँ, मैं इसके अंदर मजीद सवाल कर लूं, चींटी का साइज बड़ा है या मक्खी का साइज बड़ा है, इसके लिहाज से भी जवाब दीजिएगा ना। जी ठीक है, मैं आप अनम्यूट कर रहा हूँ इनको, पारस को प्लीज। इसमें साइज मैटर नहीं करता, और ये चींटी इस मक्खी से ज्यादा छोटी है, तो वो उसको खींच के लेकर जा रही है, तो इसमें साइज मैटर ही नहीं करता। जी, मकसद है कि अगर ये चींटी देखती कि ये, अच्छा वीडियोस अपनी बंद रखें, चींटी अगर देखती कि भाई ये तो इतनी बड़ी मक्खी है, मैं इसे कहाँ उठाऊंगी, देखें दीवार पर जो है ना वो चींटी ने अपने कदम जमाए में और जो है वो मक्खी को कहीं लेकर जा रही है बड़ी मेहनत के साथ ना, पकड़ा है अभी उसको और अब उसे वो कहीं लेकर जाएगी। ये उसकी जो है वो हिम्मत है कि जो है वो इतनी ताकतवर अपने से बड़ी चीज को जो है उठाकर जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, या फिर इसको पकड़कर जो है वो इसको आगे ले आकर फिर कहीं खाएगी। अच्छा, अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और उसके बाद फिर सवालात पे आते हैं हम। ये कहानी है बारिश का पहला कतरा। बारिश का पहला कतरा, फर्स्ट रेन ड्रॉप। हमारी उर्दू की किताबों के अंदर जो है ना वो ये नज़म मौजूद है, हो सकता है आप इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ते हो तो आपने नज़म ना पढ़ी हो। मैं इसके चंद अशार आपको दिखाता हूँ और फिर जो है वो, तो होता ये है कि एक जगह शदीद जो है वो यूँ समझें कि तवील अरसे से बारिश नहीं हुई थी, यूँ समझ लें आप ना, और वहाँ ज़मीन को पानी चाहिए था और बारिश होकर तो एक घटा आई और घटा में के साथ कुछ, यानी कि घटा मतलब हवाओं का एक, हवाएं आई और हवा अपने साथ जो है बादल लाए और बादल में बहुत सारे जो थे क्या थे, कतरे थे पानी के। तो वो हर कतरा समझ रहा था कि मेरी औकात ही क्या है, नाचीज हूं मैं गरीब कतरा, तर मुझसे किसी का लब ना होगा। मेरी औकात क्या है, मैं अगर किसी एक कतरा में किसी के मुंह में जाऊंगा तो किसी की जबान भी उससे गीली नहीं होगी, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। हर एक कतरा ये समझ रहा था। तो क्या खेत की मैं बुझाऊंगा प्यास, अपना ही करूंगा सत्यानाश, खाली हाथों से क्या सखावत, फीकी बातों में क्या हलावत, किस बढ़ते पे मैं करूं दलेरी, मैं कौन हूं क्या बसात मेरी। हर कतरे के दिल में था यही गम, सरगोशियां हो रही थी बहम कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ अगर जम लगाएंगे बादल से और जमीन पे तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस तरह जो है नज़म बढ़ती है। मगर एक कतरा था, एक कतरा के था बड़ा दिलावर, हिम्मत के मुहीत का शनावर, फयाज व जवाद व नेक नियत, भड़की इसकी रगे हमीयत, बोला ललकार के कि आओ मेरे पीछे कदम बढ़ाओ, कर गुजरो जो हो सके कुछ एहसान, डालो मुर्दा जमीन में जान। तो एक कतरा था जिसने कहा कि नहीं, हम निकलेंगे, बादल से जंप लगाएंगे और जो है वो जमीन को जो है उसमें जान डालेंगे। अब वो एक ही खतरा था लेकिन उसने ये ऐलान किया, तो फिर जो है वो दीगर खतरों की भी हिम्मत बनी, दीगर ड्रॉप्स की भी हिम्मत बनी। कहता हूँ ये सबसे बरबला मैं, आते हो तो आओ लो चला मैं, ये कह के वो हो गया रवाना, दुश्वार है जी पे खेल जाना। तो अपने जी पे खेल गया वो। और उसके बाद क्या हुआ, ये खतरा इसने जंप लगाई, बादल से निकला और जमीन की तरफ, मुर्दा जमीन में जान डालने, और उसके बाद पै दर पे जो है वो लाइन से जो है वो बहुत सारे खतरे, और फिर ऐसी जबरदस्त बारिश हुई कि जमीन जो है वो जो प्यासी थी उसकी प्यास बुझ गई। तो ये एक कहानी है। अब इस कहानी पे एक सवाल आ रहा है आपके पास ना, आपने ये नज़म में मौजूद कहानी देख ली, तो एक कतरा था जिसने जो है इनिशिएटिव लिया और उस कतरे के इनिशिएटिव की वजह से जो है वो पूरी बारिश का माहौल बना। तो इन दो कतरों में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ये दो कतरे हैं, इनमें आप क्या महसूस करते हैं, क्या फर्क है इन दो में, आप रेज हैंड कर सकते हैं। जी अब्दुल्ला खान, मैंने आपको अनम्यूट किया। जी, इस तस्वीर में ये जो एक कतरा है ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि ये मैं कर सकता हूँ, और ये जो दूसरा कतरा है ये सेल्फ डाउट का हुआ है कि मैं ये नहीं कर सकता। जी, और उमर हसन आप प्लीज।
جی اس میں لیڈرشپ کا فرق ہے کہ لیڈرشپ کا فرق ہے. لیڈر ہمیشہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے اور رسک ٹیکر بھی بہت ہوتا ہے کہ یعنی رسک ایکسیپٹ کرتا ہے اپنی لائف میں, اور باقی سارے قطرے سے فالوورز تھے, اس کے تباہ کرنے والے تھے. گڈ. اینڈ پارس پلیز انمیوٹ کر لیں. یہ رائٹ سائڈ پر جو قطرہ ہے, یہ اس کو کرنے سے پہلے اس کو یہ کانفیڈنٹ ہے کہ یہ کر سکتا ہے, لیکن جو لیفٹ سائڈ پہ یہ کرنے سے پہلے ہی گھبرا رہا ہے کہ اگر اس نے کیا تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. ویری گڈ ویری گڈ. چلیں ماشاءاللہ جوابات تو زبردست قسم کے آ رہے ہیں. اب ہم جو ہے نا وہ تھوڑے سے, میں نے آپ کے سامنے ابتدائی گفتگو کے اندر کچھ تصویروں کے ذریعے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہیں, کچھ سوالات کے ذریعے. اب ہم خود اعتمادی اور قرآن, سیلف کانفیڈنس ان دا لائٹ آف ہولی قرآن پر بات کریں گے نا. اس کے اندر کچھ چیزیں آئیں گی جو کہ جس میں میں آپ سے سوالات کرنا چاہوں گا اور آپ کا جو ہے وہ انالیسس جاننا چاہوں گا کہ آپ ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں نا. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہاں پر بھی ہمیں جو ہے وہ ایسا علم عطا فرما جو بڑا یوزفل ہو, ہمارے لیے علم نافع ہو. تو پہلے جو ہے نا ایک ویڈیو پہ ہم تبصرہ کریں گے جس میں آپ سے ایک ویڈیو کے حوالے سے سوال کرتا ہوں. یہ ویڈیو ہے, اس ویڈیو کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ جی زینب نے ہینڈ ریز کیا ہے, میں آپ کو انمیوٹ کروں. اس ویڈیو کلپ میں یہ ہو رہا ہے کہ جو وائٹ ماڈل جو بنتے جو وائٹ ہیں وہ بلی کریں جو بلو ماڈل ہے. اوکے صحیح, ٹھیک ہے, ویری گڈ. بلی کر رہے ہیں, اور بلی کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے زینب؟ اچھا انہوں نے شاید وہ میوٹ کر لیا اپنے آپ کو. جواب درست ہے کہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ جو بلو شخص ہے اس کو جو ہے وائٹ جو ہیں اس کو بلی کر رہے ہیں. بلی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سیلف کانفیڈنس کو, آپ کی سیلف اسٹیم کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا جائے, آپ کسی کام کے نہ رہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا وہاں پر بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ارسلان اللہ خان نے جو ہے وہ چیٹ میں بھی لکھا ہے شریر بچے ایک شریف بچے کو تنگ کر رہے ہیں. جی بالکل. تو اب جو ہے وہ یہ صورتحال ہے. بالکل یہ ارسلان اللہ خان نے بھی بالکل صحیح جواب لکھا ہے. اب یہ بلی ہے, اس کو دیکھیں آپ, یہ بلی جو ہے وہ کیسی خوفزدہ ہوئی ہے اور کس طرح ڈری ہے نا. تو جب کوئی بلی ہو جاتا, کسی فرد کو مستقل بلی کیا جاتا ہے, کسی طالب علم کو, کسی طالبہ کو کوئی گروپ جو ہے بلی کرے یا ایک فرد بلی کرے اور جو ہے وہ اس کو ڈرائے, اس کے تم تو کچھ بھی نہیں ہو, تم تو غلط, تم تو بیکار ہو, تو اس کے اندر سے سیلف کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یاد رکھیے آپ اپنے اسکولوں کے اندر کبھی بھی ایسے گروپ کا حصہ نہ بنے جو بچوں کو بلی کرتے ہیں, اور اگر کسی کو بلی کیا جا رہا ہے آپ کو اس بلی ہونے والے بچے کی مدد کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں, حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی. حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے, اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام سے 10 بڑے بیٹے تھے, سوتیلے بیٹے تھے. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 سوتیلے بھائی بڑے تھے, اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جیلس تھے, حضرت یوسف علیہ السلام سے جلتے تھے. ان کا خیال تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو زیادہ توجہ دیتے ہیں. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے نا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں. پھر سوچا قتل کریں گے, قتل نہیں کرتے, مرڈر نہیں کریں گے, بلکہ اس کو غائب کر دیتے ہیں یوسف علیہ السلام کو. کہاں غائب کریں گے؟ ہم کسی کنویں میں ڈال دیں گے اور کہہ دیں گے بابا سے کہ بھیڑیے نے کھایا ہے, اور جو ہے وہ کنویں سے کوئی قافلے والا آئے گا, وہ پانی جب نکالنے کے لیے کوئی ڈول ڈالے گا تو اس وقت یوسف علیہ السلام نکل آئیں گے, وہ قافلے والا لے کر چلا جائے گا. تو یہ کہانی ہے. تو یہ لا تقتلوا یوسف, یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو غیابت الجب, کنویں کے اندھیرے میں جو ہے وہ ڈال دیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ پکار رہے ہیں کہ میرے ساتھ بھائیوں کیا کر رہے ہو. اس سے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے تو بلی ہوتے رہتے تھے, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر بڑی کوالٹی تھی, اور جو ہے وہ اس کوالٹی کی بنیاد پر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس جو ہے وہ اندھے کنویں سے نکلنے کے باوجود بھی اپنی ہمت نہیں ہاری, اپنے کانفیڈنس کو لوز نہیں کیا. پھر کیا ہوا, ایک قافلہ آیا,
حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر لے گیا, اور مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام ایک جو ہے وہ گھر میں چلے گئے, جہاں پر اس گھر کا جو مالک تھا وہ بڑا وزیر تھا اور بڑا طاقتور شخص تھا, عزیز کہتے ہیں اسے, عزیز مصر کے اندر نا. اچھا, وہاں انہوں نے بہت اچھی طرح کام کیے, وہ کیونکہ طاقتور شخص تھا تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت تیزی سے چیزیں سیکھی کہ پولیٹکس کیا ہوتی ہے, کس طرح چیزیں ہوتی ہیں. تو وہاں پر کچھ مسائل ایسے ہوئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسے کام کی دعوت دی جا رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس سے بہتر تو یہ کہ میں جیل میں چلے جاؤں. تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ غلط کام کرنے کے بجائے جیل میں چلے گئے. اب جب جیل میں چلے گئے تو وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو سمجھانا شروع کیا, لوگوں کو اچھی باتیں بتانا شروع کی. وہاں پر جو ہے نا جو صورتحال تھی, وہاں مصر کا ایک بادشاہ تھا, اور مصر کے بادشاہ نے نا اس زمانے میں جب یوسف علیہ السلام کو خاصا عرصہ ہو گیا تھا جیل کے اندر, ایک خواب دیکھا, اور خواب میں دیکھا کہ جو ہے وہ 7 جو ہے وہ پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں, پتلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی ہے, اور جو ہے وہ 7 جو ہے وہ خوشے ہیں خشک قسم کے, اور 7 خوشے ہیں یہ گندم کے جو ہوتے ہیں نا, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح کے, اور 7 جو ہے وہ بالکل صحیح قسم کے. اب یہ بادشاہ جو ہے وہ بڑا پریشان ہوا کہ یار یہ خواب کا مطلب کیا ہے یہ. اس نے جو ہے بڑے بڑے لوگوں سے پوچھا, سب نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا, حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک جب جیل میں تھے تو ایک صاحب کی مدد کی تھی, ان کو جو ہے وہ ایک خواب کی میننگ بتائے تھے, ایک ڈریم کی انٹرپریٹیشن بتائی تھی. اب وہ جو ہے وہ بادشاہ کے دربار, مصر کے بادشاہ کے دربار میں تھے. انہوں نے کہا کہ میں ایک شخص کا پتہ بتلا سکتا ہوں, وہ آپ کو بتلا دے گا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے, اس ڈریم کی انٹرپریٹیشن کیا ہے. تو جو ہے وہ خواب بعض وقت سچ بھی ہوتے ہیں. تو اس نے کہا بالکل. اب یہ دوڑا دوڑا جو ہے نا وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گیا. یوسف علیہ السلام نے سے پوچھا کہ کیا بات ہے یہ, اس کا مطلب کیا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال جو ہے وہ ایسے آنے والے ہیں جس پہ تم پہ خوب بارش ہوگی, تمہارے مویشی بھی موٹے ہو جائیں گے, موٹی موٹی گائیں, تمہارے جو ہے نا جو ہریالی, تمہاری زراعت بھی زبردست قسم کی ہوگی. پھر 7 سال آئیں گے جس میں بارش بالکل نہیں ہوگی. جب بارش بالکل نہیں ہوگی تو گائے کیا ہو جائیں گی, پتلی ہو جائیں گی, اور جو ہریالی ہوگی وہ کیا ہو جائے گی, خشک ہو جائے گی. پھر 7 سال گزرنے کے بعد پھر بارش ہوگی. تو یہ بات سن کر جو ہے وہ بندہ گیا مصر کے بادشاہ کے پاس, اور مصر کے بادشاہ کو بتایا کہ اس کی تعبیر تو یہ. تو مصر کا بادشاہ نے کہا اچھا 7 سال بعد زبردست قسم کا قحط آنے والا ہے مصر پر, بہرحال یہ اس شخص کو بلاؤ, یہ تو بہت اچھا آدمی ہے. تو جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ پھر جیل سے نکلے, اور جو ہے وہ پرانی جو باتیں تھیں ان پہ الزامات تھے وہ الزامات بھی ختم ہوئے. اب جو ہے وہ بادشاہ نے کہا آپ تو بہت اچھے ہیں, آپ تو اتنے اچھے ہیں, میں آپ پر بڑا اعتماد کرتا ہوں. تو یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ کیا کہا کہ دیکھیں یہ زبردست قسم کا جو قحط آنے والا ہے, 7 سال تک بارشیں نہیں ہوں گی, اس معاملے کو جو ہے وہ مصر کی عوام کو, مصر کو بچانا ہے تو آپ کو ایک کام کرنا ہوگا کہ مجھے ذمہ داری دیجیے. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, کہ مجھے جو ہے وہ ذمہ داری دیجیے زمین کے خزانوں کی, میں جو ہے وہ حفیظ بھی ہوں اور میں عالم بھی ہوں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنا اعتماد کا مظاہرہ کیا ہے. 7 سال کا جو قحط کا چیلنج آنے والا ہے, جب بارش نہیں ہوگی, جب پبلک پریشان ہوگی, کسی کے پاس کھانا نہیں ہوگا, جانور مر رہے ہوں گے, تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے ان 7 برسوں کے لیے, ابھی جو 7 برس اچھے والے ہیں, اس وقت ذمہ داری لینے کی بات کی کہ مجھے ذمہ داری دیجیے, میں ان معاملات کو سنبھالوں گا. یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا اعتماد. تو پہلی بات ہمیں پتہ چلی قرآن سے, خود اعتمادی کے لیے 2 باتیں ہونا بڑی ضروری ہیں. وہ 2 باتیں کون کون سی ہیں؟ ایک ہے علیم ہونا, یعنی کہ نالجبل ہونا, اور ایک حفیظ ہونا, حفاظت کرنے والا ہونا. کسی بھی سسٹم کو بنانے کے لیے اور چلانے کے لیے 2 باتیں لازمی ہیں. کسی بھی سسٹم کو آپ چلانا چاہیں, کسی بھی سسٹم کو بنانا چاہیں, یہ 2 چیزیں لازمی ہیں. آپ کے پاس علم ہو, آپ کے پاس قوت ہو, تو پھر یہ کام ہوتا ہے. حفیظ اگر ہوگا بندہ تو سسٹم کو ایمانداری سے چلائے گا, کرپشن نہیں ہونے دے گا. اگر کوئی کرپشن کرنا چاہے گا تو دباؤ پریشر کو برداشت کرے گا, مگر سسٹم کو برباد نہیں ہونے دے گا. سسٹم کو یہ حفیظ برباد نہیں ہونے دے گا. علیم جو ہے وہ نئے سسٹمز بنائے گا, نئے انیشیٹو لے گا, آلریڈی جو سسٹمز ہیں ان کو بہتر کرے گا. جب یہ 2 باتیں اگر آپ کے پاس آ گئیں, اگر یہ 2 سافٹ اسکلز آپ کے پاس آ گئیں, آپ حفیظ ہوں, آپ علیم ہوں, آپ کے اندر خود بخود سیلف کانفیڈنس آ جائے گا کہ بھائی میں یہ کام کر سکتا ہوں, آپ مجھے یہ ذمہ داری دیں, میں کر کے دکھاؤں گا.
تو اب جو ہے وہ میں یہ چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سلائڈ بہت زیادہ اہم ہے خود اعتمادی کے لیے، تو میں سوال کرنا چاہوں گا کہ پچھلی سلائڈ میں 2 خصوصیات کون کون سی ہیں، کون بتائے گا؟ آپ ریز ہینڈ کر سکتے ہیں. 2 خصوصیات ڈسکشن کی تھی ہم نے پچھلی سلائڈ کے اندر، وہ کون کون سی خصوصیات ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں؟ کوئی ریز ہینڈ کرے گا جو پچھلی سلائڈ میں بیان کی گئی ہیں؟ جی عمر نے ریز ہینڈ کیا ہے اور میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں پلیز. جی عمر حسن. جی سر، سب سے پہلا ہے علیم، جس کا مطلب ہے یعنی علم رکھنے والا. میرا مائک ٹھیک ہے. سب سے پہلا والا ہے علیم، جس کا مطلب ہے یعنی نالج رکھنے والا، یعنی سب سے پہلے آپ کو نالج جاننی چاہیے. دوسرا ہے حفیظ، یعنی اس چیز پر یعنی حفاظت کرنے والا، یعنی پورا کرنے والا. ویری گڈ، ٹھیک. تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہے. یہ 2 چیزیں آپ کے اندر ہوں گی. صرف علم کافی نہیں ہے، آپ کے اندر اس علم کی بنیاد پر جو آپ کریشن کریں گے، کنسٹرکشن کریں گے، تعمیر کریں گے، اس کی حفاظت کی بھی صلاحیت ہونی چاہیے. تو بعض دفعہ سسٹمز بریک ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں، ان سسٹمز کو سنبھالنا، یہ چیز جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں حفیظ بھی ہوں. تیسری جو حضرت یوسف علیہ السلام کی خود اعتمادی کی نشانی ہمیں نظر آتی ہے، وہ ہے آپ کی معاف کرنے کی صلاحیت. معاف کرنے کی صلاحیت. اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے نا پوری ذمہ داری دے دی مصر کی. 7 سال اچھے گزر گئے، پھر 7 سال ایک زبردست قسم کا اس علاقے میں قحط پڑا. صرف مصر کے اندر ہی نہیں، فلسطین تک وہ قحط جا پہنچا. اچھا، فلسطین جو ہے وہ شمال میں مصر کے نا، تو وہاں پر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی رہتے تھے. اب وہ جب بھوک لگی، جب کھانا ختم ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ مصر کے اندر جو ہے وہ سارا بڑا ٹریجر موجود ہے کھانے کا، تو وہاں سے جا کر کھانا لے کر آتے ہیں، وہاں سے جا کر جو ہے نا وہ چیزیں لے کر آتے ہیں تاکہ یہ قحط کا زمانہ گزاریں. تو وہ گئے، اور پھر بہت ساری کچھ ایسی باتیں ہوئیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک مرحلے پہ جا کر اپنے آپ کو ریویل کیا. انہوں نے کہا جانتے ہو تم میں کون ہوں؟ میں یوسف ہوں. وہ حیران رہ گئے، وہ یوسف جس کو ہم نے کوہے میں ڈالا تھا، غیابت الجب میں ڈالا تھا، وہ اب ہمارے سامنے. تو یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کے بعد ان کو جو ہے وہ ڈانٹا وانٹا نہیں، بلکہ انہوں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، تم پر آج کوئی مواخذہ نہیں ہے. تم نے میرے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں، میں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی تمہاری وجہ سے، لیکن میں تمہیں معاف کرتا ہوں. اللہ تمہیں معاف کرے. مگر یہ جو تیسری نشانی یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ بڑے آدمی جو ہے ان کے اندر یہ غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ چیز کو پکڑ کے نہیں بیٹھ جاتے کہ تم نے تو میرے ساتھ یہ کر دیا، یہ کر دیا، بلکہ لوگوں کو معاف کرنے کا ان کے اندر بڑا جذبہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے بندے جن کے اندر خود اعتمادی ہوتی ہے وہ بندوں کو معاف کرتے ہیں. یہ تیسری نشانی ہے. اور جن کے اندر خود اعتمادی نہیں ہوتی نا، جن کے اندر خود اعتمادی نہیں ہوتی ہے، اگر ان کے اندر عمومی طور پہ حسد ہوتا ہے، وہ جیلس ہوتے ہیں. یہ کسی کا قول ہے کہ جیلیسی از جسٹ اے لیک آف سیلف کانفیڈینس. جیلیسی از جسٹ اے لیک آف سیلف کانفیڈینس، کہ جو حاسد ہوتا ہے اصل میں اس کے اندر اعتماد نہیں ہوتا اپنے اوپر. وہ دوسروں کو چاہتا ہے کہ دوسرا گر جائے، میرے اندر تو یہ کوالٹی نہیں کہ میں اوپر چڑھ سکوں. اور یاد رکھیے people who repeatedly attack your confidence and self-esteem are quite aware of your potential even if you are not. لوگ جو آپ پر جو ہے نا وہ بلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر کوئی آپ کو جو ہے نا وہ مستقل جو ہے وہ آپ کی سیلف کانفیڈنس کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ بڑے خطرناک ہیں، آپ کے اندر ایسی کوالٹیز ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس سے بہت آگے نکل جائیں گے. تو وہ آپ کے قوت کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے. کبھی بھی اپنی قوت، اپنے اعتماد کو توڑنے کسی کو نہیں دیجیے گا. اچھا، یہ تو ہم نے یوسف علیہ السلام کی کہانی سے کچھ نکالے نکات خود اعتمادی کے، سیلف کانفیڈنس کے. اب ہم رول آف میسنجر دیکھیں گے، رسولوں کا کردار. اور اس کردار کے اندر ہم 2 ہی رسولوں کو دیکھیں گے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھیں نبی کا جو کام ہوتا ہے، رسول کا جو کام ہوتا ہے، بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے. وہ اکیلا ہوتا ہے اور پوری دنیا اس کے سامنے ہوتی ہے. اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس کے مقابلے میں ہوتے ہیں اور وہ اکیلا ہوتا ہے. حد رسولوں کو پریشانی، کیا ہم جو ہے وہ میسج جو ہے وہ پبلک کو کمیونیکیٹ کر پائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہم مثال لیتے ہیں.
اب قرآن کی کچھ آیتیں آئیں گی تلاوت جو سمجھے لمبی ہیں، میں آپ کو ان کا جو ہے نا وہ مفہوم سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اس میں کیا کہا گیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو اس زمان میں فرعون جو ہے وہ بنی اسرائیل کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، وہ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، تو اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے۔ تو اس زمانے میں مصر کے اندر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تو سارے یہ آ گئے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اپنے بابا کو، اپنے بھائیوں کو، سب کو مصر بلا لیا تھا فلسطین سے۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد کیا ہوا، ایک انقلاب آیا کچھ 100 سال بعد، 300 400 500 سال بعد، اور اس کے بعد یہ لوگ غلام بن گئے، بنی اسرائیل غلام بن گئے اور وہاں پر بادشاہ بن گئے مصر کے لوگ۔ اب وہ لوگ جو ہے نا ہمیشہ ان لوگوں سے وہ رہتے تھے کہ خائف، کہ یہ تھریٹ محسوس کرتے تھے کہ بنی اسرائیل پہلے بھی جو ہے وہ یہاں کے اقتدار میں تھے، کہیں دوبارہ اقتدار میں نہ آ جائیں، کہیں دوبارہ جو ہے وہ ہمیں نہ ہٹا دیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ بچوں کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس زمانے میں بچوں کو، جو لڑکے تھے ان کو قتل کیا جا رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ نے جو ہے وہ ان کو ایک ٹوکری میں ڈالا، دریا میں بہا دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کہاں پہنچ گئے؟ فرعون کے دربار کی سائٹ پر، جہاں محل تھا فرعون کی، وہاں فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کہاں پلے؟ فرعون کے گھر کے اندر۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کسی وجہ سے جو ہے وہ فرعون کی بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سنبھال نہیں پا رہی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی، وہ جو ہے وہ کسی طرح پہنچی محل میں اور کہیں کہ ایک عورت ہے جو موسیٰ کو سنبھال سکتی ہے۔ کون ہے وہ عورت؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی محل لے گئیں۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پلے اپنی ماں کی گود میں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو جو ہے وہ کیا ہوا، ایک صبح جا رہے تھے تو وہاں پر لڑائی ہو رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے آدمی کی اور مصر کے آدمی کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی۔ اسی اندر ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ظالم تھا اس کو روکنا چاہا، ایک مکہ مار دیا۔ جب مکہ مارا تو ایک مکہ کیا ہوتا ہے، مکے سے مر گیا وہ، اور جو حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، تو مکہ مار دیا اور یہ مر گیا ہے تو اب تو میں قاتل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھپ کر محل میں چلے گئے۔ دوسری صبح پھر نکلے اور وہی جو بندہ تھا جو کل لڑ رہا تھا وہ آج کسی اور سے لڑ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ یار یہ پھر بیچارہ مظلوم ہے، اس کی مدد کروں، لیکن وہ شخص سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھے قتل کرنے آ رہے ہیں۔ اس نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا، کل تم نے اس کو قتل کیا تھا، آج مجھے قتل کر رہے ہو۔ اب تو پھیل گئی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ اب یہ فیصلہ ہونے لگا، دربار میں باتیں ہونے لگی کہ اس نے قتل کیا، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے فرار ہو گئے، اور فرار ہو کر جو ہے وہ ایک جگہ پہنچ گئے مدین۔ پھر مدین میں انہوں نے کافی عرصہ گزارا، پھر انہوں نے کہا کہ اب میں واپس جو ہے اپنے گھر مصر جاتا ہوں۔ اچھا، مدین جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں سعودی عرب میں ہی کے قریبی علاقہ ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس جا رہے ہیں تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک موقع پر سے بات کی، وہ بات اب بتا رہے ہیں ہم نا۔ اب واقعہ آپ نے سمجھ لیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں واپس جا رہے ہیں اپنے بیوی بچوں سمیت، اور جو ہے وہ راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سے بات ہو رہی ہے۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب کہ تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جا، انے تل قوم الظالمین، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب مجھے خوف ہے وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے، میری زبان نہیں چلتی، آپ ہارون علیہ السلام کی طرف رسالت بھیج دیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، وہ مصر میں ہی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے کیوں دے رہے ہیں، ہارون کو دے دیں، اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام ہے۔ کون سا جرم؟ آپ نے غلطی سے جو قتل کیا تھا، اس لیے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں کو جانا ہوگا ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کانفیڈنس کم ہے، وہ پریشان حال ہیں کہ میں فرعون کے پاس کیسے جاؤں گا، میں نے پہلی وہاں قتل کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، تمہیں اور تمہارے بھائی کو جانا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ موسیٰ نے عرض کیا، پروردگار میرا سینہ کھول دیجئے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دیجئے، ویسر لی امری۔ یہ ہے کانفیڈنس بلڈنگ جملہ، یہ ہے کانفیڈنس بلڈنگ دعا، ویسر لی امری، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دیجئے، میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے اپنے کنبے میں سے ایک وزیر مقرر کر دے۔ پہلے تو کہا تھا کیا کہ ہارون علیہ السلام کو ہی رسالت دے دیں، اب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر وہ رسالت نہیں دے رہے تو آپ میرا جو ہے وہ مددگار انہیں بنا دیجئے، ہارون جو میرا بھائی ہے
اس کے ذریعے میرا ہاتھ مضبوط کیجیے, اس کو میرے کام میں شریک کر دیجیے, تاکہ ہم آپ کی خوب پاکی بیان کریں, آپ کا خوب چرچا کریں. آپ ہمیشہ ہمارے حال پہ نگراں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے, دیا گیا جو تو نے مانگا ہے موسیٰ. اس طرح جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اب جو ہے وہ مشن دیا گیا ہے کہ آپ کو فرعون کے دربار میں جا کر جو ہے وہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ فرعون کو سنانا ہے. اور آپ کے وزیر کون ہے؟ ہارون علیہ السلام جو مصر میں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چپ کے مصر میں داخل ہوئے, اپنے گھر گئے, حضرت ہارون علیہ السلام سے ملے. اب یہ دونوں جو ہے انہوں نے پلان بنایا کہ ہم کہاں جائیں گے؟ فرعون کے دربار میں. تو جو ہے وہ فرعون کے دربار میں اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو سیلف کانفیڈنس دیا ہے, کیسی باتیں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. فرعون نے کہا یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا آسمان اور زمین کا رب, ان سب چیزوں کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے, اگر تم یقین لانے والے ہو. فرعون نے اپنے گرد و پیش سے یہ لوگوں سے کہا سنتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا رب بھی ہے وہ, اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں. فرعون نے اپنے ساتھیوں سے کہا, حاضرین سے کہا, تمہارا یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب, اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہو. یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا کانفیڈنس ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے ڈٹ کے فرعون کے سوالات, فرعون کے مذاق اور فرعون جو کچھ کرنا چاہ رہا ہے وہ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے وہ کانفیڈنس جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے, اللہ میرے لیے میرا کام آسان کر دیجئے, وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي, میرا کام. یاد رکھیے جب بھی کوئی کام کریں ہمیشہ اللہ سے کیا دعا مانگیں؟ میرا کام میرے لیے آسان کر دیجئے, پھر ہمیں کانفیڈنس آئے گا. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری باتیں کر لی. اس کے بعد جو ہے طے پایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا موزہ دکھایا. ایک عصا تھی ان کے پاس, لکڑی تھی, وہ اژدہا بن گئی, ان کا ہاتھ چمکتا ہوا بن گیا. تو فرعون نے کہا تم تو جادوگر ہو, اور پھر مقابلہ کے لیے بڑے بڑے جادوگر آ گئے. تو جب جادوگروں نے اپنی جو ہے وہ رسیاں پھینکی تو وہ زبردست قسم کے سانپ لگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ ارے یہ لوگ بھی سانپ بنا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا لا تخف انک انت الاعلی, آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے موسیٰ, آپ ہی جو ہے وہ اپر موسٹ ہوں گے, آپ کا ہی ہاتھ اوپر رہے گا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر اعتماد دیا گیا. ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ میں نے آپ کو بڑا طویل واقعہ سنایا ہے, آپ سے کوئی بات بھی نہیں کی اس درمیان میں. پہلا سبق جو ملتا ہے وہ یہ کہ اگر سیلف کانفیڈنس چاہیے تو ہمیں اللہ پہ کانفیڈنس کرنا پڑے گا. ہم بہت کمزور لوگ ہیں. ہمیں اگر جو ہے وہ خراب لوگوں سے ٹکرانا ہے تو ہم کیسے ٹکرائیں گے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی ہیلپ ہمارے ساتھ نہ ہو, اللہ تعالیٰ پہ ہمارا ٹرسٹ نہ ہو. دیکھیں ہمیں کام ہمیں خود کرنا ہے, لیکن مدد کسے طلب کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی کیا, اور اپنی ٹیم بنانے کی کوشش کرنی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ٹیم کا ایک ممبر کون تھا؟ ہارون علیہ السلام. ہمیں بھی اپنی ٹیم بنانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ دشمن جو ہمارے دین کے ہیں ان سے مقابلہ کر سکیں. اچھا, خدا پر اعتماد کا مطلب کیا ہے؟ خدا پر اعتماد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ اب میں تو کچھ نہیں کروں گا, خدا ہی سارا کام کرے گا. نہیں, ہمیں سکھایا گیا ہے خدا پر اعتماد کا مطلب ہے اونٹ باندھ کر اللہ پر توکل. اونٹ ہوتا ہے نا, اب میں مسجد جا رہا ہوں, فرض کریں میں اونٹ پہ جا رہا تھا, پہلے زمانے میں اونٹ پہ جاتے تھے نا. مسجد گیا, مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے چلا گیا. میں نے کہا میں اللہ کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں, اونٹ کہیں نہیں جائے گا, اور اونٹ کو باندھا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, تمہیں اونٹ کو باندھنا پڑے گا, پھر مجھ پر ٹرسٹ کرنا, پھر مجھ پر اعتماد کرنا. آج کے دور میں فرض کریں آپ سائیکل ہے, آپ کے پاس سائیکل, آپ کے ماما بابا نے آپ کو سائیکل دلائی, آپ سائیکل میں مسجد گئے. اب جو ہے وہ پاکستان کے اندر آپ مسجد میں گئے, آپ نے کہا میں تو نماز پڑھنے گیا ہوں, آیا ہوں, میری سائیکل کو تو اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے. آپ نے سائیکل پہ تالا نہیں لگایا, باہر آئے چور لے گیا. تو اللہ تعالیٰ پہ کوئی الزام نہیں ہے, اللہ تعالیٰ پہ کوئی الزام نہیں ہے, آپ پر الزام ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کو سائیکل پہ کو تالا لگانا ہے, پھر اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ میری سائیکل کی حفاظت فرما. یہ اللہ پر ٹرسٹ ہے. جو آپ کا دشمن ہے نا وہ آپ پہ الزام لگائے گا, آپ کا مذاق اڑائے گا, آپ کو ملامت کرے گا, آپ کو بلیم کرے گا. لیکن قرآن نے ہمیں بتایا کہ ہمیں کیا کرنا ہے, لا یخافون لومۃ لائم, ہمیں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرنا. کوئی ہمارا مذاق اڑائے, کوئی ہمیں ملامت کرے, کوئی ہمیں لوور ڈاؤن کرے, ہر طریقے سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے ان کا نا. دشمن کا آئیڈیا کیا ہوتا ہے؟ دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہمیں وہ کنفیوز کر دے, اور وہ پورے اعتماد کے ساتھ ہمیں کنفیوز کرنا چاہتا ہے. کنفیوز دیم وتھ کانفیڈنس, اور ہمیں پورے اعتماد کے ساتھ ان کے اس ایکشن کو ریجیکٹ کرنا ہے, ان کے اس پلان کو ناکام بنانا ہے.
دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود جو ہے وہ کوئی بھی بات بیان کرتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو مکمل جو ہے وہ اس بات پر جو ہے وہ اعتماد کیا کہیں گے کہ جو بندے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے، لیکن بندوں کو سمجھانے کے لیے ایسی مثالیں دینا ضروری ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها. اللہ نہیں شرماتا مچھر کی مثال دینے میں. دیکھیں اس کے خون اس نے چوسا ہوا ہے نا، ہمارا خون کا ایک قطرہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یا اس سے بھی چھوٹی چیز نا. اللہ نہیں شرماتا اس چیز کو دیتے ہوئے. تو مذاق اڑانے والے آپ کو ایک بہت بڑی مثال دیتے ہیں، کوئی بہت چھوٹی مثال دیتے ہیں، مذاق اڑاتے رہیں گے. ہمیں جو ہے وہ اپنا پیغام عام کرنے کے لیے وہ مثالیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں وہ مثالیں لوگوں کے سامنے بیان کرنی ہوں گی. کبھی ہمیں بھی شرمانا نہیں. جب اللہ نہیں شرماتا تو ہم کیوں شرمائیں؟ وہ جو ہماری مدد کرنے والا ہے وہ نہیں شرماتا تو ہم کیوں شرمائیں؟ اچھا اب سوال آنے والے ہیں، ریڈی رہیں. اور یہ بات بھی ہے کہ اس پیغام میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اعتماد کیوں ٹوٹتا ہے؟ مدد کرنے والے کے اندر کمزوری ہے. ہمارا مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہمیں اس پر اعتماد ہے. اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغام پر اعتماد ہے اور ہمیں خود پر اعتماد ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام پر اعتماد ہے. تین چیزیں ہو گئی ہیں، ایک اللہ پر اعتماد، اللہ کے پیغام پر اعتماد، اور پھر خود پر اعتماد کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. جب یہ اللہ کا بخشا ہوا اعتماد بندے کو حاصل ہوتا ہے تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کیا الفاظ نکلتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید پریشر ہے اور مکہ میں آپ ہیں اور آپ کے جو ہے وہ چچا ابو طالب کے پاس جو ہے وہ قریش کے سردار آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو روکو، یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے. تو حضرت ابو طالب جو ہے پریشر میں جا کر جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ خدا کی قسم ہے چچا جان، خدا کی قسم ہے چچا جان، اگر یہ لوگ، یہ جو قریش والے جو میری مخالفت کر رہے ہیں، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں آفتاب یعنی سورج اور میرے لیفٹ ہینڈ میں مہتاب یعنی چاند رکھ دیں کہ میں یہ کام چھوڑ دوں، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ اس کو غالب کر دے یا میں اس کے راستے میں مر جاؤں. دیکھیں میرے رائٹ ہینڈ میں سورج رکھ دیا جائے، میرے لیفٹ ہینڈ میں چاند رکھ دیا جائے، میں نہیں رکوں گا اس کام سے، چاہے مجھے کتنی تکلیفیں دینے، سورج جیسی گرمی والی تکلیفیں یا چاند جیسی کوئی مجھے آفرز کر دیں ٹھنڈی ٹھنڈی، یہ لے لو، یہ تمہیں سردار بنا دیں گے، میں کسی آفر سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹوں گا. اللہ اس کو غالب کرے گا، میں اس کے راستے میں مر جاؤں گا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ اعتماد ہوتا ہے. اس اعتماد کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود تو مدد کرتے ہیں لیکن اپنے بندوں کے ذریعے مدد کرواتے ہیں. وہ بندے بھی بڑے پر اعتماد ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ساتھیوں کی میں آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں. ایک جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اعلان نبوت کریں کھل کر، تو آپ کوہ صفا پر گئے. یہ ایک پہاڑ ہے مکے میں، کوہ صفا پر چڑھ کر پہاڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نبی ہوں، اور تو آپ کی آواز پر کسی نے بھی کان نہیں دھرا مگر ایک شخص نے جو حضرت علی تھے. حضرت علی جو اس وقت عمر میں صرف 15 سال کے تھے، انہوں نے کہا گو کہ میں عمر میں چھوٹا ہوں اور مجھے آشوب چشم کا عارضہ ہے، مجھے آنکھ کے اندر میری کچھ پرابلم ہے اور میری ٹانگیں پتلی ہیں، تاہم میں آپ کا باور دست بازو بنوں گا، میں آپ کا رائٹ ہینڈ بنوں گا. اسی طرح جو ہے وہ دیکھیں کتنا زیادہ اعتماد ہے حضرت عمر کو، حضرت علی کو، کہ میرے ساتھ یہ مسئلے ہیں، میں کمزور ہوں، میری ٹانگیں پتلی، میری آنکھوں کے اندر آج کل پرابلم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ساتھی بنوں گا، آپ کا رائٹ ہینڈ بنوں گا. اور کتنی عمر ہے؟ 15 سال. 15 سال کا طالب علم جو ہے یا طالبہ 9th کلاس کے 9th گریڈ میں ہوتے ہیں عموماً 15th ایئر کے. ہو سکتا ہے آپ کے اندر بھی جو ہے ایسے کوئی طالب علم ہو یا طالبہ ہو. اچھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے اور جو ہے وہ بیٹل آف بدر کا معاملہ آیا. اب وہ لوگ بہت طاقتور تھے، 1000 کی تعداد میں تھے اور مسلمان 313 تھے، مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا. تو مسلمان لڑنے کے لیے جا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس وقت جو ہے وہ ایک انصاری صحابی تھے حضرت مقداد، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جس طرح جو ہے بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں. خدا کی قسم ہم تو یہ کہیں گے
کہ جو ہے وہ آپ اور آپ کا خدا لڑے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. خدا کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے, اگر آپ ہمیں دنیا کے کونے پر بھی لے جائیں گے اور ہم یقیناً جو ہے وہ تمام مشکلات کو اس راستے کی برداشت کریں گے. ہم آپ کے دائیں لڑیں گے, ہم آپ کے بائیں لڑیں گے, لیفٹ پہ لڑیں گے, رائٹ پہ لڑیں گے, آگے لڑیں گے, پیچھے لڑیں گے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ پر جو ہے اپنی نصرت اور آپ کی کامیابی جو ہے وہ نازل نہیں کرے گا. یہ حضرت مقداد نے فرمایا. دیکھیں یہ اعتماد ہے, دنیا کے کونے تک جانے کی والی بات ہو رہی ہے. ایسے ساتھی ہو تو کتنا اعتماد ملتا ہے کسی کو. تو آپ کو اپنی ٹیم بنانی ہے, یہ ٹیم نیک لوگوں کی ٹیم ہوگی, یہ برے لوگوں کو صحیح کرے گی. دیکھیں 4 قسم کے جاننے والے ہوتے ہیں, 4 قسم کے جاننے والے ہوتے ہیں, اور اس سلائڈ پہ میں آپ سے سوال کرنے والا ہوں, آپ ریڈی رہیں. آپ کا اس پہ کیا انالیسس ہے؟ پہلے جو ہے وہ ایسے آپ کے جاننے والے ہوتے ہیں جو خود تو پیچھے ہوتے ہیں لیکن آپ کو کامیابی میں مدد دینے والے ہوتے ہیں, آپ کو کامیابی میں مدد دینے والے ہوتے ہیں. وہ جو ہے وہ خود تو پیچھے ہیں لیکن آپ کو کامیابی کے راستے پہ جو ہے وہ لگانے والے ہوتے ہیں. دوسری قسم وہ ہوتے ہیں جو خود بھی پیچھے ہوتے ہیں اور آپ کو بھی آگے نہیں بڑھنے دیتے, وہ چاہتے ہیں کہ میں بھی پیچھے ہوں, یہ بھی پیچھے رہے. تیسرے جو ہے وہ قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود آگے ہوتے ہیں اور آپ کو بھی وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی آگے آئیں. تو یہ خود بھی اوپر ہیں اور آپ کو بھی کھینچ رہے ہیں اوپر کی طرف. اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود تو آگے ہوتے ہیں اور آپ کے متعلق کہ آپ کیسے آگے آ رہے ہیں آپ کو وہ پیچھے گرانے والے ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ آپ اوپر نہ آئیں. ٹھیک ہے, تو یہ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. آپ کا اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, ان میں سے کون سے لوگ اچھے ہیں, کون سی پکچرز ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ اچھی ہیں اور کون سی بری ہیں؟ ریز ہینڈ کر سکتے ہیں آپ. جی محمد عبداللہ خان نے ہینڈ ریز کیا ہے, میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں. جی مجھے لگتا ہے کہ اوپر کی 2 جو تصویریں وہ اچھی ہیں اور جو نیچے کی 2 تصویریں وہ اچھی نہیں ہیں. گڈ. اور اس کے بعد زینب نے ہینڈ ریز کیا ہے اور آپ کو میں انمیوٹ کر رہا ہوں. جو نیچے جو 2 تصویریں ہیں وہ ان میں اچھی نہیں ہیں اور جو اوپر جو 2 تصویریں ہیں اس میں اچھے کام ہو رہے ہیں. ویری گڈ. تو آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کے دوست کون سے ہونے چاہیے, اوپر والے ہونے چاہیے, اور ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جو نیچے والے ہیں. اچھا حسین نے بھی ریز ہینڈ کیا ہے, میں پھر آپ سے بعد میں سوال کر لوں گا نا. تو جی جب ایسے اچھے دوست ہوں گے نا آپ کے, تو پھر جو ہے نا وہ آپ آئی کین ناٹ ڈو اٹ سے نکل کر آپ آئی کین ڈو اٹ کی دنیا میں آ جائیں گے. اتنے زبردست قسم کے ساتھی, اللہ پر آپ کا اعتماد ہے, بہترین ساتھی آپ کے پاس ہیں, پھر کیا ڈر ہے, پھر تو ٹکرا جائیں جن سے ٹکرانا ہے. مگر اب آپ کو کرنے کا کام کیا ہے, خود پر شک کا خاتمہ کرنا ہوگا. سیلف ڈاؤٹ جس کو کہتے ہیں, کبھی بھی یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے اندر نا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 2 کردار ہیں, کارٹون کردار, یہ ان کا گول ہے. اس گول کو ان کو حاصل کرنا ہے, لیکن ان کے پر ایک بہت بھاری پتھر ہے. یہ بھاری پتھر کس چیز کا پتھر ہے, کون بتائے گا؟ جی عمر. سیلف ڈاؤٹ کا پتھر ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے سیلف ڈاؤٹ کا؟ خود پہ شک کرنا کہ میں نہیں کر. گڈ, ویری گڈ. کوئی اور بھی کر رہے ہیں کیا؟ ایک اور لے لیں. جی کے نام سے آئی ڈی ہے, میں ان کو انمیوٹ کیا میں نے. یہ سیلف ڈاؤٹ کا پتھر ہے سر. جی یہ پتھر اچھا کسی کو وہ میوٹ کر دیں, ان کی آواز بھی آ رہی ہے نا. جی میں کر دیتا ہوں. اچھا دیکھیں ہمارے دماغ کے اندر جو ہے نا وہ اگر ہمارے اپنے اوپر شک ہو نا تو ہم ہمارے بہترین ساتھی بھی ہوں وہ کچھ نہیں کر پائیں گے. آپ لیڈرشپ کی پوزیشن پہ آ گئے لیکن آپ خود پہ یقین نہیں رکھتے تو آپ دوسروں کو کیا لے کر جائیں گے. تو سب سے پہلے کس چیز کا خاتمہ کرنا ہے, خود پر شک کا خاتمہ کرنا ہے. اور پھر خود کے اندر ایک ڈر بھی ہوتا ہے, اس ڈر کو بھی ختم کرنا ہے, اندر کے ڈر کو بھی ختم کرنا ہے اور باہر کے ڈر کا بھی خاتمہ کرنا ہے. اس فیئر کو ہمیں اوور کم کرنا ہے. اگر ہم نے اس فیئر کو اوور کم کیا کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, آئی ایم ناٹ گڈ انف, نہیں,
اس فیئر کو ختم کرنا ہے جو میرے اندر ہے اور جو ہے مجھے ہارن کر رہا ہے کہ میں جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا. جب تک کہ میں نے اس کو ختم نہیں کیا تب تک کہ میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اور چاہے کیسی بھی رکاوٹیں ہوں, چاہے اونچی رکاوٹیں ہوں, جیسے یہ دیوار ہے, دیکھیں اس دیوار پہ ایک تو اوور کم کر گیا, ریڈ رنگ والا اور وائٹ رنگ والے دونوں جو ہے وہ کیا ہو گئے, واپس پلٹ گئے کہ ہم نہیں کر سکتے. اسی طرح دوسری تصویر ہے, چلیں اس تصویر کے اندر تھوڑی سا فرق ہے. اس تصویر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کوئی بتائے گا؟ جی محمد عبداللہ. یہ اس تصویر میں ہو رہا ہے کہ یہ جو گرین والا ایرو ہے اس میں سیلف کانفیڈینس ہے, اور یہ اوپر وہ دوسری سائڈ پہ چلا گیا. جو ریڈ والا ایرو ہے اس میں سیلف کانفیڈینس تھا لیکن وہ گر گیا, اور جو یلو والا وہ سیلف ڈاؤٹ تھا وہ رک گیا. اوکے گڈ. اور جی زینب. اس پکچر میں یہ ہو رہا ہے کہ جو گرین والی ہے اس میں زیادہ کانفیڈنس ہے, اس میں ہم کر سکتے ہیں. جو ریڈ والی ہے اس میں بہت زیادہ کانفیڈنس کم ہے اس میں, بہت یعنی کم کانفیڈنس ہے, اور جو یلو والی ہے اس میں میڈیم کانفیڈنس ہے زیادہ. صحیح. سہیل بھائی اگر چیٹ میں بھی کوئی ہے نا جواب تو اس کو پڑھ دیجیے گا نا. جی جی چیٹ پہ ہے. ارسلان اللہ خان نے آلموسٹ سارے کویسچنس کا آنسر کیا ہوا ہے. اچھا ماشاءاللہ, میں دیکھ نہیں رہا اصل میں, تو اس پہ اگر کوئی پڑھنا ہو تو اس کو پڑھ دیا کرے نا. ہاں جی, انہوں نے لاسٹ میں جو لکھا ہے کہ سر بار بار ناکامی سے انسان مایوس ہو جاتا ہے, اور اس کی ریزن خوف لکھی ہے انہوں نے. اچھا حسین نے بھی ریزنٹ کیا ہوا ہے. جی ان کو بھی کر دیتے ہیں انمیوٹ. جی حسین آپ کو میں نے انمیوٹ کیا ہے, آپ بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اس میں جو گرین والا ہے وہ اس کے اندر سیلف کانفیڈنس ہے اور اس نے وہ پار کر لیے. یلو والے کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے اور ریڈ والا اوور کانفیڈنٹ ہے. ریڈ والا اوور کانفیڈنٹ تھا. صحیح, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک تبصرہ ہے. ٹھیک ہے, ویری گڈ. اچھا آگے بڑھتے ہیں, آگے بھی کچھ سوالات آئیں گے آپ کے. اچھا چاہے مخالف کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو, اگر ہم نے اپنے اندر سے جو ہے وہ فیئر کو ختم کر دیا, شک کو, سیلف ڈاؤٹ کو ختم کر دیا, اور ہمارے ساتھی بھی ہمارے ساتھ اچھے ہیں, تو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ مخالف کو جو ہے فیس کر لیں گے, اور جو ہے وہ شاید ویسے مقابلہ نہ کر پائیں کیونکہ ہمارا ریسورسز اتنی زیادہ نہ ہو, لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس کانفیڈنس کی بنیاد پر جو ہے ٹینکوں کے آگے بھی کھڑے ہو جائیں گے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سعودی عرب کی نا. یہ میزائل آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ اسکڈ میزائل ہیں. یہ جب ایک جنگ ہو رہی تھی تو اس میں جو ہے وہ عراق سے یہ اسکڈ میزائل جو ہے سعودی عرب میں آتے تھے. جب شروع میں اسکڈ میزائل آنے شروع ہوئے نا تو لوگ سعودی عرب کے بہت زیادہ خوفزدہ تھے, اور جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ شہر سے باہر چلے گئے, یعنی کہ وہ باہر رہتے تھے کہ بھائی کوئی اسکڈ میزائل فائر نہ ہو جائے, اور شہروں کے اندر زیادہ فائر ہوگا تو ہم جو ہے وہ مر نہ جائیں. اتنے ڈرتے تھے اسکڈ میزائل سے, اتنے ڈرتے تھے اسکڈ میزائل سے. پھر اسکڈ میزائل جو ہے وہ گرنے شروع ہوئے, اور جو ہے وہ جب گرنا شروع ہوئے تو لوگوں نے اس کی تباہی دیکھی کہ اتنی زیادہ تباہی تو نہیں ہوتی ہے. تو پھر آخر میں کیا ہوا, جب آخری دور آیا, جب اسکڈ میزائل جو ہے جنگ کا اختتامی مرحلہ, جب اسکڈ میزائل آتے تھے تو لڑکے جو ہے وہ اسکڈ میزائل کو آتا دیکھتے تھے تو اس کے پیچھے بھاگتے تھے کہ اسکڈ میزائل آیا, بھاگو بھاگو, اس کو دیکھتے ہیں کہاں گرے گا. تو دیکھیں شروع میں کیا صورتحال تھی, لوگ شہر سے باہر نکل کر رہ رہے ہیں. جب خوف دل سے باہر نکل گیا تو اسکڈ میزائل کہاں جا رہا ہے, وہ دیکھتے ہیں کہاں گرے گا. لڑکے جو ہے وہ چیخ مار کر اور جو ہے وہ چیخیں مارتے ہوئے جو ہے وہ اور شور مچاتے ہوئے جا رہے ہیں کہ دیکھو آج یہ کہاں گرتا ہے. تو جب اعتماد آ جاتا ہے تو خوف ختم ہو جاتا ہے بعض دفعہ. دیکھیں مشکلات کا مقابلہ جو ہے نا ہمیں مضبوط بناتا ہے. یہ افریقن پروورب ہے, اسموتھ سیز ڈو ناٹ میک اسکلفل سیلرز. اگر پانی بالکل سیدھا سیدھا ہو تو اس کے اندر جو ہے وہ ملاح اچھے نہیں بنتے, اچھے سیلرز نہیں بنتے. جب ٹف قسم کے سیز ہوتے ہیں, جب زبردست قسم کی موجیں اٹھ رہی ہوتی ہیں, ویوز, اس وقت جو تیاری ہوتی ہے اسکلفل سیلرز کی وہ کہیں اور نہیں ہوتی ہے. تو آپ مشکلات سے کبھی پریشان مت ہوں, یہ تو آپ کو طاقتور بنانے کے لیے آتی ہیں.
اچھا خود اعتمادی کے باوجود بعض دفعہ ناکام ہوتا ہے بندہ. میرے اندر خود اعتمادی ہے لیکن پھر بھی میں ناکام ہوتا ہوں. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور اس پہ تبصرہ کریں. آپ ریڈ ہینڈ کر سکتے ہیں. جی کچھ لوگوں نے ریز ہینڈ تو کیا ہوا ہے. جی میں انمیوٹ کرتا ہوں. جی میں عمر آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں, آپ بولیں پلیز. جی اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ بہت اوور کانفیڈنٹ ہو گیا تھا پہلا والا جو کالے کپڑوں والا ہے تو وہ سمجھتا تھا وہی جیتے گا اور کوئی نہیں جیتے گا, جبکہ دوسرے والے نے ہمت نہیں ہاری اور پوری کوشش لگا دی اپنی, جیسے ایسے اسپیشلی اینڈ آف دا ریس میں پوری یعنی آگے کی طرف ہو کے پوری یعنی جس طرح سے جیت سکتے ہیں نا وہ ریس, اس نے پوری کوشش کی اور فائنلی وہ جیت گیا. اور وہ جو بہت خوش بہت یعنی اپنے آپ کو میں آخر میں محنت نہیں کر رہا تھا, ایکسٹرا محنت نہیں لگا رہا تھا, آخر میں وہ ہار گیا. اور حمزہ عتیق نے ریز ہینڈ کیا, میں نے انمیوٹ کیا آپ کو. اس میں ایک بچہ ہاں جی اس میں یہ کہ جو بندہ جس نے جیتنا تھا جو سیلیبریٹ کر رہا اس نے بہت جلدی سیلیبریٹ کیا, وہ اوور کانفیڈنٹ ہو گیا تھا اس لیے وہ ہار گیا. ویری گڈ. ایک اور بھی بچہ شاید بول رہا تھا ابھی. جی محمد عبداللہ خان, میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں. کدھر ہے؟ نہیں ایک اور سہیل بھائی کوئی بچہ کدھر ہے ابھی, اس نے بولا یہ کوئی میوٹ کر دیں یا تو. ہاں میں دیکھتا ہوں کون ہے. جب میں عامر زبیر کی بھی میں نے پڑھ لیا, the black guy was overconfident, that's why he failed. very good. ٹھیک ہے. یہ اس ویڈیو کلپ میں یہ جی عبداللہ کی آواز کٹ گئی ہے میرا خیال میں نا. ہاں میں نے جی یہ جو اس ویڈیو کلپ میں ہو رہا ہے کہ یہ جو بندہ جس نے کالی شرٹ پہنی ہوئی ہے یہ ریس ختم ہونے سے پہلے سیلیبریٹ کر رہا ہے. وہ سیلف کانفیڈنس بھی تھا لیکن پھر وہ اوور کانفیڈنٹ ہو گیا اور جو بندہ اس کے پیچھے تھا وہ جیت گیا. صحیح, ویری گڈ. اچھا اس ویڈیو میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی پارس نے ریز ہینڈ کیا ہے, میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں. اس نے اپنے لیے اڑنے کے لیے بنایا کوئی کچھ چیز انوینٹ کی تھی, تو تب اس انوینٹ کرنے کے وقت تو یہ کانفیڈنٹ تھا, سیلف کانفیڈنس تھا اس میں, لیکن بعد میں جب یہ پاس ہو گیا بنانے میں تو اس کو اوور کانفیڈنس ہو گیا اور یہ کسی چیز کے ساتھ ٹکرا گیا. گڈ. اور وفا رضی نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں, آپ بتا سکتے ہیں پلیز. اس میں شو کیا ہوا ہے کہ جو ہے وہ ایروگنٹ ہو گیا, کانفیڈنٹ نہیں ہے, مطلب کہ اس کا پلان جو ہے اتنا اچھا نہیں ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ نالج کے انسان کو تو خود ہی کانفیڈنس آتا ہے, تو اتنا افیکٹو پلان نہیں ہے, لیکن وہ پہلے سے پہلے ایروگنٹ ہو گیا تو وہ اپنے جو ہے پلان میں فیل ہو گیا. رائٹ. چلیں اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مختلف کیفیات ہیں کہ اعتماد بھی ہے لیکن کچھ کمی ہے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ شکست ہو رہی ہے. تو اس کو اوور کانفیڈنس اگر ہم کہیں تو دیکھیں یہ بلی ہے, یہ آئینے میں اپنے آپ کو کس طرح دیکھ رہی ہے, یہ اپنے آپ کو آئینے میں ایک شیر کی طرح دیکھ رہی ہے. تو بعض دفعہ یہ بات اچھی ہوتی ہے لیکن بعض دفعہ یہ بات بڑی غلط ہو جاتی ہے اور اوور کانفیڈنس جو ہے وہ بندے کو مروا دیتا ہے. یہ جو ہے وہ اوور کانفیڈنس بعض دفعہ انسان کو کیا کرتا ہے, اسے ایروگنٹ بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورۃ النحل میں فرمایا انہ لا یحب المستکبرین. اب دیکھیں یہ سیب ہے جو کہ جو ہے وہ کھایا ہوا ہے, لیکن یہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ ہے میں تو زبردست قسم کا سیب ہوں, میری تکبر زبردستی کا تکبر ہے جو اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. تو یہ جو تکبر ہے یہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے. پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اعتماد جو ہے وہ غلط چیزوں پہ کر لیتے ہیں, آپ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں
मगर वो गलत चीज पर एतमाद की वजह से आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। कुरान हकीम में इस बात को कैसे फरमाया गया है? ग़ज़वा हुनैन के अंदर ना, जब फतह मक्का हो गया, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह कर लिया, तो उसके बाद जो है वो ताइफ की तरफ गए, तो ग़ज़वा हुनैन हुआ। तो ग़ज़वा हुनैन जब हुआ ना, तो मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा थी। तो उस वक्त जब मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी, तो मुसलमानों ने सोचा कि पहले तो हम कम थे तो हमने कुफार को शिकस्त दे दी, इस दफा तो हम इतने ज्यादा हैं, व्हेन योर ग्रेट नंबर प्लीज यू। मगर वो ग्रेट नंबर किसी काम नहीं आया। जब दुश्मन ने हमला किया तो सबको दुम दबाकर भागना पड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक जो है वो चंद ही लोग रह गए, फिर दोबारा इकट्ठे हुए। लेकिन अल्लाह ताला ने फौरन ये बात बतलाई, गलत चीजों पर भरोसा ना करो। अपनी तादाद के हम इतने सारे हैं, दुश्मन जो है वो कम है, आज हम ज्यादा हैं, आज हमें कौन रोक सकता है? नहीं, सब रोक सकते हैं। बाज दफा दुश्मन कमजोर होता है और मुसलमान ताकतवर होता है, फिर भी मुसलमान शिकस्त खाया जाता है, क्योंकि वो अल्लाह पे तवक्कुल नहीं करता, अपनी तादाद पर भरोसा करता है। तो गलत चीजों पर कभी एतमाद नहीं करना चाहिए। और एक और बात जिसकी वजह से जो है वो शिकस्त हो जाती है, वो यही है कि हदफ से तवज्जो हट जाती है, टारगेट से तवज्जो हट जाती है, गोल से तवज्जो हट जाती है। और इसकी मिसाल जो है वो बैटल ऑफ ओहद है, ग़ज़वा ओहद। मुसलमान जो है वो शुरू में बड़ी अच्छी तरह जीत रहे थे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर जो है वो 50 तीरंदाजों को रखा था कि यहाँ पर आप रहिएगा, कहीं दुश्मन पीछे से हमला ना कर दे, चाहे कुछ भी हो जाए इधर से हटना नहीं है। और मुसलमान जो है वो शुरू में जीत गए और दुश्मन भाग गया। और मुसलमानों ने बूटी या माली गनीमत जो है ना, दुश्मन की जो चीजें थी वो कलेक्ट करने शुरू कर दी। इन 50 लोगों में से बहुत सारे ने महसूस किया कि अब तो जीत गए, छोड़ दो इस जगह को। उस 50 जो तीरंदाजों का जो लश्कर के सरदार थे, हद अब्दुल्ला इब्न जुबैर, उन्होंने कहा नहीं जाओ, अभी नहीं जाओ। लेकिन उनमें से 40 तकरीबन लोग चले गए। हद खालिद बिन वलीद उस वक्त तक काफिर थे। उन्होंने एक लंबा चक्कर लगा के उसी जगह से अटैक किया। अब ये 10 तीर वाले नहीं रोक सकते थे उसको। अगर ये 50 होते तो हद खालिद बिन वलीद का लश्कर रुक जाता। लेकिन वो आए, उन्होंने 10 को भी शहीद कर दिया और फिर बैक से मुसलमानों पे हमला कर दिया। और वो कुफार जो भाग रहे थे वो भी पलट आए। मुसलमान सैंडविच बन गए। वो जो जीती हुई जंग थी वो मुसलमान हारने के करीब पहुंच गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो गए, कितने लोग भाग गए मुसलमानों में से। फिर मुसलमान दोबारा इकट्ठे हुए, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ पे ले गए और उनके गिर्द घेरा लगाया और कुफार के अंदर अल्लाह ताला ने रोब डाला और वो वापस चले गए। लेकिन क्या हुआ? हदफ से तवज्जो हट गई। हदफ क्या था कि जंग में फतह। हदफ माल गनीमत नहीं होना चाहिए। जब हदफ माल गनीमत बना, दुनिया बन गई, तो फिर जो है मुसलमानों को शिकस्त हुई। याद रखिए कि जब टारगेट से तवज्जो हट जाती है और जो है वो, तो फिर इंसान बोलता है फलां क्या कह रहा है, फलां ने मेरे मुतालिक क्यों बात की ऐसी। जब टारगेट पे तवज्जो रहती है तो इंसान को परवाह नहीं होती कि दुनिया मेरे मुतालिक क्या कह रही है। जब दुनिया के मुतालिक परवाह नहीं रहती तो इंसान को सेल्फ कॉन्फिडेंस हासिल होता है। हम बस अपने आखिरी हिस्से पे आ गए, कंक्लूडिंग रिमार्क्स पर। कुछ रिमार्क्स हैं और फिर 2-3 स्लाइड्स हैं। देखिए, अल्लाह ताला हमसे ये चाहता है, कि अल्लाह ताला हमसे ये चाहते हैं कि हम कामयाब इंसान बने। और कामयाबी की एक शर्त जो है वो क्या है? खुद एतमादी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, खुद पर एतमाद है। खुद पर एतमाद करने वाले शख्स की जिंदगी में कोई ना कोई हदफ होता है। हम सबको एक सही हदफ, सिर्फ हदफ तय नहीं करना है, राइट टारगेट तय करना है। मेरी जिंदगी का टारगेट क्या है? जब टारगेट हो जाएगा तो उसके बाद मैं उस राह में जद्दोजहद करूंगा, तो मुझे दूसरे लोगों की परवाह नहीं होगी। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें सलाहियतें दी हैं, इंसान को सलाहियतें दी हैं। अल्लाह चाहते हैं कि इन सलाहियतों को हम इस्तेमाल करें और कामयाब हों। लेकिन इन सलाहियतों को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? राइट टारगेट के हसूल के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हर काम को अल्लाह ताला के भरोसे पर करना चाहिए, अल्लाह ताला से मदद तलब करनी चाहिए, मगर कोशिश अपनी पूरी करनी चाहिए। और नतीजा किस पर छोड़ देना चाहिए? अल्लाह ताला पर छोड़ देना चाहिए कि भाई ठीक है, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली, अब मैं कामयाब नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलियत होगी। कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। किसी ने चैट में लिखा था ना, बार बार शिकस्त होती है, हम शिकस्त खा जाते हैं। तो किसी को अगर म्यूट कर दें सोहेल भाई। और याद रखिए कि अच्छे दोस्त बनाएं, उनको एतमाद दें इस तरह, और उनसे एतमाद लें। आपकी वजह से किसी को कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपके किसी दोस्त की वजह से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ये बात हो गई। कभी भी मायूस ना हो, मैंने फिर लिखा है, कभी भी मायूस ना हो।
اور چھوٹی چھوٹی کامیابیاں اعتماد کو تقویت دیتی ہیں, چھوٹی چھوٹی کامیابیاں اعتماد کو تقویت دیتی ہیں, طاقت دیتی ہیں. نتھنگ بلڈ سیلف اسٹیم اینڈ سیلف کانفیڈینس لائک اکمپلشمنٹ. آپ نے کوئی چیز طے کی, آپ نے اس کو کامیابی سے جو ہے وہ کر لیا, آپ کو بڑا اعتماد ملے گا, ٹھیک ہے میں یہ کر سکتا ہوں. اس طرح چھوٹی چھوٹی کامیابیاں آپ کریں گے تو پھر آپ کو بڑا اعتماد حاصل ہوگا, آپ بڑے بڑے کام کر پائیں گے یا کر پائیں گی. یاد رکھیے ہزاروں میل کا سفر بھی پہلے قدم کا مرہون محنت. آپ کو یاد ہے نا کہ جو گولف والا بچہ تھا, وہ گولف والا بچہ جو بری طرح گرا تھا جب گولف کی اس نے اسٹک چلائی تھی, وہ اس کا پہلا قدم تھا. اب وہ پریکٹس کرے گا آگے بڑھے گا تو یقیناً وہ کسی نہ کسی مرحلے پر کامیاب ہوگا, اس کو اعتماد حاصل ہوگا, چھوٹی چھوٹی کامیابی حاصل کرے گا, پھر وہ گولف کا چیمپئن بن جائے گا. اب یہ آخری سلائیڈ ہے جو آ رہی ہے, اس کے بعد ڈسکشن سلائیڈ ہے. کبھی بھی ہاتھی کی طرح نہ ہو. کس ہاتھی کی طرح نہ ہو؟ کیا ہاتھی کی کہانی تھی؟ ایک آدمی نے دیکھا کہ ایک بڑا موٹا تگڑا ہاتھی ہے اور وہ جو ہے وہ ایک پتلی سی رسی سے بندھا ہوا ہے. اس نے کہا ارے آپ نے اتنے موٹے تگڑے ہاتھی کو اتنی پتلی سی رسی سے باندھا ہوا ہے. انہوں نے کہا فیل بان جو ہاتھی کا کیئر ٹیکر تھا, اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ اس رسی کو کبھی نہیں توڑ سکتا. اس نے کہا اتنی پتلی سی رسی ہے تو ایک جھٹکا مارے گا ٹوٹ جائے گی. تو اس کیئر ٹیکر نے کہا, ہاتھی کے فیل بان نے کہا کہ بھائی یہ رسی میں نے جو اس ہاتھی سے اس وقت باندھی تھی جب یہ چھوٹا سا بچہ تھا. اس وقت جب یہ میں نے رسی باندھی تھی تو اس وقت اس ہاتھی نے پوری طاقت لگا دی تھی کہ کسی طرح یہ رسی ٹوٹ جائے, لیکن یہ رسی نہیں ٹوٹی. اب اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ میں یہ رسی نہیں توڑ سکتا. اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے اس ہاتھی کے, میں رسی نہیں توڑ سکتا. اب یہ اتنا تگڑا ہو گیا, اتنا طاقتور ہو گیا ہے, لیکن اس کی طاقت اب کسی کام کی نہیں, کیونکہ اس کے دماغ میں یہ کہ میں رسی نہیں توڑ سکتا. Sometimes it is not the lack of ability but the lack of confidence that prevent us from achieving what we really want. Sometimes it is doable but self doubt makes it impossible. یہ یاد رکھیے. اپنے آپ کو ہمیشہ کبھی ناکام ہو جائیں تو آپ یہ بنا بولے میں پہلے بھی ناکام ہوا تھا. ہو سکتا ہے اس وقت آپ کے پاس وہ طاقت نہ ہو, وہ اسکل نہ ہو, وہ ریسورسز نہ ہو. ہمیشہ اپنے آپ کو جج کریں کہ میرے پاس اس وقت کیا ہے اور ان چیزوں کے ذریعے میں کیا چیز حاصل کر سکتا ہوں. تو جو انڈویبل بھی ہوگا وہ بھی ڈویبل ہو جائے گا کسی نہ کسی دور کے اندر, اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر جگہ ہمیں کامیابی نصیب ہوگی. یہاں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ڈسکشن سلائیڈ ہے. اب آپ جو ہے وہ اپنی باتیں, آپ اپنے سوالات یا آپ اپنا کمنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. جی کسی کا کوئی کویسچن ہو یا کوئی اپنی کمنٹ کرنا چاہ رہا ہو کسی بھی بات پہ, آپ ریز ہینڈ کر سکتے ہیں. چیٹ میں کچھ آ رہا ہے؟ جی حمزہ عتیق نے ریز ہینڈ کیا, میں ان کو انمیوٹ کر رہا ہوں. جی حمزہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ لیکچر بہت اچھا تھا. یہ کیا یہ آخری ہوگا کہ صرف رمضان نہیں ہے؟ ہاں یہ رمضان کے ابھی تھا, یہ 4 بنائے تھے. اللہ اہم سوال ہے جو آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے کہ اگر خود کو آپ کو جو ہے وہ خود شکار ہیں بلی ہونے کا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو دیکھیں جب بھی آپ اس طرح کی کیفیت کا شکار ہو, یعنی کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں, یا آپ کا کوئی دوست اس طرح کا معاملے کا شکار ہو, تو اس کو اپنے بڑوں کو ضرور بتانا چاہیے, بڑوں کو کانفیڈنس میں ضرور لینا چاہیے, پیرنٹس کو اور اپنے ٹیچرز کو, ٹھیک ہے, کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اچھا بعض دفعہ پیرنٹس جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پیرنٹس جو ہے نا جو بلی کرنے والے پیرنٹس سے بات کرتے ہیں اور اس طرح جو ہے نا دونوں آپس میں بات کر کے معاملے کو سیٹل کر سکتے ہیں. اگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین خود غصے میں آ جاتے ہیں اور پھر دو گھرانوں کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں, تو یہ کوئی بہت اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے. لیکن ابھی کیونکہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے والد صاحب تو بیٹھے ہوئے نہیں ہیں, تو آپ جب بات کریں یا اپنے کسی کو سمجھائیں تو پیرنٹس کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ یہ بلی ہو رہے ہیں, اور جو ہے وہ ان کے پیرنٹس سے بات کر کے ان سے ڈسکس کریں کہ یہ اس بچے کی جو ہے وہ جو بلی کر رہا ہے
اس کی رہنمائی کریں یا ٹیچر سے بات کریں اور ٹیچر کو جو ہے وہ انفارم کریں. اچھا یہ تو بات ہو گئی پیرنٹس یا بڑوں کو بتانے کی نا. اب جو ہے وہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے وہ بلی کر کیوں رہے. بعض دفعہ جو ہے وہ بلی کرنے کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ آپ نے کوئی گڑبڑ کی ہوتی ہے. آپ غور کریں کہ آپ نے تو کوئی گڑبڑ نہیں کی ہے. بعض دفعہ جو ہے نا وہ ہم جو ہے نا غیر ضروری طور پہ ہیرو بننا چاہ رہے ہوتے ہیں نا, اور جب ہم ہیرو بننا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم بول رہے ہیں یہ ہم رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس نے جو ہے وہ شور مچا کر رکھا ہوا ہے ٹیچرز کو, یہ ہم ایسی بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جس سے لوگ ہم سے بیزار ہو جاتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی بیزاری کا سبب ہے, اس کو بھی چیک کریں. اگر آپ کو لوگوں کی اصلاح کرنی ہے, لوگوں کو رائٹ بنانا ہے, تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ شکایتوں کے جو ہے وہ انبار لگا دیں, ہر ایک کی شکایتیں ہو رہی ہوں, بلکہ جو ہے نا اور آپ ایجنٹ بنے ہوئے ہوں کسی ٹیچر کے, بلکہ آپ جو ہے وہ اگر اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو خراب لوگ ہیں, خراب بچے ہیں, ان کو اپنا دوست بنائیں اور جو ہے وہ ان کو آہستہ آہستہ باتیں سمجھانے کی کوشش کریں, ان کو اچھی جگہ پر اچھے پروگرامات میں بلانے کی کوشش کریں تاکہ وہ اچھے بنیں. پھر بھی جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں بلی ہونے کے, پھر بھی نہیں ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلی کیا گیا, ہر ایک کو بلی کیا جاتا ہے, تو وہ صبر کرتا ہے, اللہ سے مدد طلب کرتا ہے, تو وہ آپ کرتے رہیں. اور یہ دونوں چیزیں تو میں نے آپ کو بتلا دی ہیں, اور یقیناً جو ہے وہ ایک مرحلہ آئے گا کہ آپ بھی اسکول سے نکلیں گے, وہ بھی اسکول سے نکلے گا, آپ بھی اسکول سے نکلیں گی, وہ بھی اسکول سے نکلے گی, یا پھر جو ہے وہ آپ کا گھر چینج ہوگا, کہیں اور شفٹ ہو جائے گا. تو زندگی جو ہے وہ آگے بڑھتی ہی رہتی ہے. تو اس وقت آپ کو جو ہے صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور اپنے اعتماد کو ختم نہیں ہونے دینا ہوگا. اور اس کے لیے آپ جو ہے نا وہ اچھی اچھی کتابیں پڑھیں تاکہ آپ کی نالج میں اضافہ ہو, آپ کی اسکل میں اضافہ ہو. جب آپ کی نالج اور اسکل میں اضافہ ہوگا تو آپ کے اندر خود بخود جو ہے وہ بلی ہونے کے باوجود بھی کانفیڈنس جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا. جی اس کے بعد فاطمہ احمد میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہم نے اپنے آپ میں کانفیڈنس بلڈ کرنا ہو یا کسی اور کو کانفیڈنس دینا ہو تو کیسے دیں گے؟ دیکھیں دوسرے کو کانفیڈنس کیسے دینا ہے, تو اس کے لیے جو ہے نا وہ سب سے پہلے تو اس سے اچھا تعلق ہونا چاہیے نا, تاکہ وہ ہماری بات سنیں. اب فرض کریں کہ جو ہے نا وہ کسی عزیز کا انتقال ہو گیا تو آپ جا کر دعا کر لیں, تو یہ اس سے تو کانفیڈنس نہیں آتا نا. تعلق جب ہوتا ہے تو جو ہے وہ آپ کی بات کو کوئی میٹر کرتی ہے دوسرے کے نزدیک نا. تو ایک تو یہ بات ہے کہ جو ہے نا وہ پہلا اسٹیپ جو ہے وہ کسی کو کانفیڈنس دینے کے لیے کہ آپ کی ریلیشن شپ بلڈنگ ہو, آپ کا ریلیشن شپ اچھا ہو, وہ سمجھتا ہو کہ آپ اس کی حقیقی اور اچھی دوست ہیں یا حقیقی اور اچھے دوست ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ آپ کا انڈرسٹینڈنگ ہو کہ اس کی پرابلم کیا ہے, وہ مایوس کیوں ہے, آخر وہ شکست کیوں کھا رہا ہے. اگر وہ جو ہے وہ امتحان میں کم نمبر لا رہا ہے جس کی وجہ سے مایوس ہے, یا پھر جو ہے وہ کچھ اور مسئلہ ہے جس کے اندر آپ اس کی مدد کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں, تو آپ کو وہ چیک کرنا چاہیے کہ اگر آپ کے اندر اس کے لیے بڑی محبت ہے, آپ کے اندر اس کے لیے بڑی سنسیئرٹی ہے, تو آپ اس کی کمزوری کو چیک کریں کہ وہ کہاں کمزور پڑ رہا ہے یا پڑ رہی ہے, اور پھر اس کمزوری کے حوالے سے آپ کچھ کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں تو وہ آپ کریں. یا پھر اگر آپ کو کوئی ایسی ریسورسز پتہ ہیں جن ریسورسز کے ذریعے آپ اس کے جو ہے وہ مایوسی کو ختم کر سکتی ہیں, اس کو اعتماد دے سکتی ہیں. مثلا جو ہے وہ فرض کریں کہ جو ہے وہ آپ تو سمجھتے ہیں کہ میں تو نہیں کر سکتی یا میں تو نہیں کر سکتا, اس کو اعتماد نہیں دے سکتا, تو پھر جو ہے وہ آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو کہ اس بچے سے یا اس بچی سے ملاقات کر کے ان کو جو ہے وہ کانفیڈنس دے سکتے ہیں. ان کو اچھی کتابیں دینے کی کوشش کریں, ان کو اچھی ویڈیوز بتانے کی کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو دیکھو, شاید اس سے آپ کو مسئلے کا کوئی سولوشن مل جائے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کانفیڈنس دینے کے لیے. ابھی آپ چھوٹے ہیں نا, اس وجہ سے میں آپ کو ایسی چیزیں بتا سکتا ہوں, ورنہ اصل چیز ہے ٹارگیٹ نا. ٹارگیٹ جب طے ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ ساری باتیں کس کو کیا سیلف کانفیڈنس کس طرح دینا ہے وہ باتیں طے ہوتی ہیں. لیکن ابھی آپ لوگوں کے ٹارگیٹس بہت چھوٹے چھوٹے ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کے سامنے اسی طرح کی کچھ سولوشنز میں دے سکتا ہوں. ایک نظم ہے, اس کو ذرا آپ میں سے ہر ایک جو ہے نا وہ سننے کی کوشش کرے. میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے نا. یوٹیوب پہ آپ چیک کریے گا, تو اس پہ جتنے بھی لڑاکا لڑکے ہیں ان سب کو نیک بناؤں گا, جو روٹے ہوئے ہمجولی ہیں ان سب کو ایک بناؤں گا. جب میں چھوٹا تھا نا تو مجھے یہ بڑا اچھا لگتا تھا کہ میں چھوٹا سا ایک بچہ ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے نا. تو آپ کو بڑے بڑے کام کرنے, لیکن ابھی جو ہے وہ آپ کی اپنی لمٹس ہیں.
لیکن بعد میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت بڑے بڑے کام لے گا دین کے نا. جی عامر زبیر صاحب کہہ رہے ہیں جی سر پلیز ٹیل سم نیمز آف بکس دیٹ آر سوٹیبل ٹو ریڈ. اچھا یہ اچھی بات ہے کہ کون سی کتابیں ہیں جو کہ ہمیں حوصلہ دینے والی ہیں اور جو ہے وہ ہماری جو ہے نا وہ تربیت کرنے والی ہیں. سب سے جو اس عمر کے اندر سب سے اچھی کتابیں ہوتی ہیں نا وہ کہانیوں کی کتابیں ہوتی ہیں. کہانیوں کی کتابیں اگر آپ پڑھیں تو وہ سب سے زیادہ جلدی جو ہے وہ انسپائر کرتی ہیں اور کہانیوں میں جو ہے نا بڑے اچھے اچھے اسباق ہوتے ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ سب سے پہلے صحابہ کی جو داستانیں ہیں نا, صحابہ کی بہت ساری یہ بڑی اچھی اچھی کتابیں ہیں جو صحابہ کے مختلف جو ہے نا واقعات کے حوالے سے. آپ جو ہے وہ ان صحابہ کے واقعات کی کتابیں جو ہے نا وہ لیں. طالب ہاشمی صاحب کی بہت اچھی اچھی کتابیں ہیں, طالب نام مجھے یاد نہیں آ رہا تھا, طالب ہاشمی صاحب کی وہ کتابیں جو ہے صحابہ کی وہ لیں. اور اس سے بڑھ کر جو ہے وہ اگر آپ سیرت کی کتاب لیں جو بچوں کے حوالے سے لکھی گئی ہو تو وہ سیرت کی کتاب میں جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے واقعات جو ہے وہ پتہ چل جائیں گے. اور پھر قصص القرآن کے ذریعے جو ہے وہ قرآن میں ہونے والے واقعات جو ہے وہ سارے پتہ چل جائیں گے. یہ 3 تو بیسکس ہیں جو کہ ہمارے ذہن میں رہنے چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ بچوں کی جو چیزیں ہیں جو اچھی جو شائع ہوتی ہیں مثلا رسالے ہیں, میگزینز ہیں, وہ اگر آپ لے سکیں, ساتھی رسالہ ہے, وی شائن ہے, جگمگ تارے ہے, پیغام ہے, اس طرح کے جو رسالے ہیں ان رسالوں کے اندر بڑی اچھی اچھی کہانیاں آتی ہیں, وہ آپ لے سکتے ہیں. اردو کے اندر بھی انگریزی میں بھی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں اگر آپ پڑھیں, ریڈنگ ہیبٹس اگر ڈیولپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑا فائدہ ہوگا. آپ نے بہت اچھے لیکچر دیے اور جزاک اللہ کہ آپ نے رمضان میں ٹائم نکالا اور ہمیں لیکچر دیا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, تھینک یو.